محنت سے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اس کام کو کام سمجھ کے کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیتا ہے۔ شاہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائیں یوسف کام کو کام بناؤ کام بنے گا ورنہ یہ کام پھر بنے گا۔ اللہ ہم کو کام سمجھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا کہ کام علم و ذکر کے بغیر ہمارے دل کے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے اہل علم کی بھی ضرورت ہے اور اہل دل کی بھی ضرورت ہے، ان کا تعاون بھی ہو اور ان کی تائید بھی ہو اور آدمی کام کو حق سمجھ کر کرے۔ استقامت کے جو اسباب مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے ہیں اس میں سب سے پہلا یہ جملہ ہے کہ جو دل کے یقین کے ساتھ اس کام کو کرے گا وہ جمے گا اور جو اس کو یقین کے بغیر کرے گا وہ موت سے پہلے اس کام سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے نسبت دی ہے، اللہ تعالیٰ موت تک اس کام میں نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اس کام میں لگا ہے اور لگا ہے دیکھے لگنا کچھ دنوں کے بعد چھوڑ بھی دیتے ہو۔ یعنی محراب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے تھے ایک ٹرین چلی بمبئی سے دہلی تک، تو اس میں 3 ٹائپ کے پیسنجر کتنے ہیں؟ ایک فل ٹکٹ ہے، بامبے ٹو ہے، چائے کیسی بھی ملے چل جائیں، جگہ آرام کے لیے بہت چھوٹی سی ملے تو بھی چل جائے، اور کھانا نرم نرم ملے تو بھی، اور کہاں تک چلتے دہلی جانے تک، بیچ میں اترتے کیا چلو بھائی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اترتا بولے یار یہ کیا کھانا ہے، ٹھنڈا ہے، پانی الگ نکلا سالن الگ نکلا، آپ اترتا کوئی نہیں، یہ فل ٹکٹ ہے بولے یہ آخر اپنی منزل تک پہنچے گا۔ دوسرا ہوتا ہے درمیانی ٹکٹ والا، یہ وہ لوگ ہیں جو اغراض کے ساتھ کام میں لگتے ہیں اور جہاں غرض پوری ہو گئی وہاں اتر گئے، بامبے سے چڑھے بھساول میں اتر گئے، بڈنیرا میں اتر گئے، جھانسی میں اتر گئے، پھر بیچ میں اتر گئے، اور تیسری قسم ہوتی ہے یہ ہوتی ہے وداؤٹ ٹکٹ، جہاں ٹی سی دے گا وہاں سندر میں چھوٹے یہ وہ پکڑے گئے تو اندر سے، تو فرمایا کہ جو فل ٹکٹ ہوتے ہیں وہ ہر حال کو برداشت کرتے ہیں، ایسے جب آدمی اس کام کو اپنی مقصد بنا لے، کام کو کیا بنا لے شہر میں چلے گا، ہماری ذاتی زبان میں بولتے اس کو نفرا نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا زمانے سے کیا کچھ بھی بھاؤ نہیں دیے بولے، ہمارے ساتھی بولے مشورے میں آج کل نظر نہیں آ رہے کہ ووٹیں گرنے بہت ارے بولے وہ 4 بندے خالی رائے دیتے اور طے کرتے، بولے پوچھتا بھی نہیں، بولے اب کہیں بھی نہیں آنے کا چھوڑ دیا بولے۔ مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد اور جماعت کی ایک دن کی فکر والے عمل میں ایک ساتھی بیٹھتا ہے،
دنیا میں جتنی فکریں مسجد و جماعت کے ذریعے یا اور کسی دعوت کی نسبت پر پورے عالم میں ہوئی، اس سے جتنی خیر زندہ ہوئی، ہر فرد مسجد و جماعت کا اللہ اس کا 100% اجر عطا فرمائے گا۔ اب اتنا بڑا یقین ہوگا کہ عالمی خیر میں اللہ میرے کو حصہ دے رہا ہے تو آدمی ناگا کرے گا، اس کو ہلکا سمجھے گا۔ اصل میں ہمارے دل میں جتنی عظمت ہوگی اتنا کام میں جمع ہوگا۔ فرماتے تھے جو اس کام میں لگا ہے اور لگا رہے آخر ساتھ بیچ میں نہیں اتر جائے گا، مساوت میں امراوتی میں نہیں، ہر حال میں چلتا رہے گا۔ میں یہ نہیں کہتا وہ ولی یا تو بن جائے گا، لیکن اس بات کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس دنیا سے وہ ایمان کے ساتھ جائے۔ تو اصل مسئلہ خاتمے کا ہے بھائی، کہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، محنت برائے نہ محنت نہ ہو، محنت میں مقصد متعین۔ محنت میں کیا مقصد ہے کہ ہم سب کا خاتمہ اور مقصد کو متعین کرے، مگر کسی کام کا کرنا یا پاگل کا کھیل ہوتا ہے یا بچوں کا کھیل ہوتا ہے۔ بچے کھیلتے کھیلتے کہ چھوڑ دیتے، بال کھیلتے کھیلتے پتنگ اڑانے لگتے ہیں، پتنگ اڑاتے اڑاتے دوسری پتنگ کٹ کے آئی نا تو اس کو پکڑ نہیں پاتے۔ بچوں کا کھیل ہو جائے گا یا پاگل کا؟ پاگل نہیں ہے، چلتے چلتے ہنستا ہو، کئی بار ہنستا ہو آگا دے۔ اچھا کبھی کبھی پاگل لوگ نے اچھی بات کر، جیسے میری ناسک میں ہے نا داڑا سرکل ہمارے یہاں بہت مشہور چوک ہے، میری دکان تھی ریکسن کی ہول سے، پاگل آیا میری کار کٹی اور پتھر لے کے کھڑا تھا آپ کے پاس، اور اس نے کبھی شیشہ پڑا 5,000 روپئے تو لگ گئے، اور اس کو اشارہ کیا چائے کی کر دو، کاج کی نہیں کر، چائے کی اس کا اکرام کرنا کھائی نہیں ملتی تھی میں، پاگل کو کون چائے پلائے گا؟ جاؤ ہمارے بچہ میری ایک دم کار کے سامنے، اور یا تو اگر سے کوئی آگے پیچھے کوئی ٹوٹ گیا تو 20 لاکھ کی تو کار ہے ہمارا کریٹر، اور پھر شو روم میں بھی آٹو نکالے ہوئے ہیں، اور یہ کبھی اور کچھ پتھر لے کے دیکھتے بیٹھا تو کیا کر لیتے ہیں؟ اس کو اشارہ کے اوپر چائے پینا اوپر آئے، اور اتنے دور کیوں بیٹھے ہمارے ساتھ؟ ٹھنڈی لگ رہی، موسم بھی ایسا ہے، کسی کو ٹھنڈی لگ رہی، کس کو گرمی لگ رہی، کس کی کمر دکھ رہی، کس کو کھانسی آ رہی، انہوں نے اس کو اوپر بلایا، بولا بھائی چائے پی گئے، بولے پریشر پہ پیسے میں دوں گا، پتہ کیا نہیں کرتا، مطلب تو پتھر تو بات پورا پہلے بولے میرا ایک ڈائلیکٹ سنی کے تو پتھر رکھوں گا، میں نے سنا ڈائلیکٹ تو بال بھی رہتے بیچ تو میں نے خوشی دیتا بڑے چائے کے پیسے نکالا، اس نے ماچس کی ڈبی نکالا اور چھوٹی گھڑی کری 20 کی نوٹ نکالا ڈبی میں، اور 2-3 پیڑھی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی نکالا چائے کے بعد پینے کے، میں نے بولا بہت جلدی ڈالے اور پتھر یہ چھوڑ دیں، سنو بے ایمانی پریشانی کو دعوت دیتی ہے، بعض مسلم میں لوگ پاگل سمجھتے تھے، بہلول دانا کا دانا مجنو بعد میں بولتے تھے، بہلو کہتے تھے، ارے بہت مائنڈیڈ تھے کہ ان کی نصیحتیں ہارون رشید جب سنتے تو ایسا روتے، بلک کے رونا جس کو بولا گیا کتابوں میں، تو وہ بلک کے روتے تھے،
ایسی نصیحتیں ایک دن کہنے لگے مان لیں بادشاہ وقت کو بولے یا تو کمشنر کو بولنے بات کی ہمت نہیں ہے اب بھی، کیونکہ مخلوق کا تاثر ہے نا دلوں کے اندر، اور جہاں مخلوق کا اثر رہے گا مخلوق کے سامنے حق کہنے کی ہمت نہیں، اور جب مخلوق کا تاثر نکل جائے گا پھر ہر ایک کے سامنے حق کہنے کی ہمت رہے گی۔ آج تو گھر والی کو بولنے کی ہمت نہیں ہے، نماز میں اتنی سستی کرتی ہوں، اتنی بولنے کی ہمت نہیں ہے اپنے جوان بچے کو کہ بیٹا تو نماز چھوڑ دے رہا ہے، اور تیرے دل کے اندر نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جبکہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ قدم مبارک زمین پر نہیں ٹک رہا تھا، دو لوگوں کے سہارے سے گھسیٹ کر مسجد میں آئے اور نماز جماعت سے ادا کیے۔ بیٹا تو نماز میں لاپرواہی کر رہا ہے، یہ کمائی کیا کام کی تو اللہ کا اتنا بڑا عظیم الشان امر اس سے چھٹوا رہی ہے، اتنی جرأت نہیں ہے کسی باپ کو۔ موبائل دیکھ کے بیٹھا ہے بیٹا یہ بد نظری موت پر ایمان کو سرد کرنے کے سبب نہ بنے، لیکن تنہائی کا گناہ موت پہ ایمان کو سرد کرتا ہے۔ بیٹا یہ غلط چیز ہے، رات میں مت جاؤ بیٹا، عشاء بعد کے اندر غلط کام مت کر بیٹا، اس لیے نہیں جرم میں یہ خود کر رہے ہیں۔ ماں بھی بیٹھی باپ بھی بیٹھا تو بچہ بھی بیٹھے گا کہ یہ ضرورت ہونا چاہیے حق کے بولنے کی۔ تو جانتے تھے کہ بھئی یہ بادشاہ وقت ہے، ایک اشارہ میرے تو سب کرنا ہو جائے گا، لیکن کیسی ضرورت تھی اور میں مان لے بادشاہ کو مان لے تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا، پوری دنیا تیری ملکیت میں آ گئی، تو کیا ایک دن موت ساری چیزوں سے تجھے جدا نہیں کرے گی، سب چیزیں نہیں چھوڑتی رہے، یا تو آدمی چھوڑے گا یا تو چیزیں چھوڑائیں گے، دنیا چھوڑے گی اس کا، یہ تو چھوڑ کے جائے گا، نہیں گیا تو اور ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کی دین کی فکر نہیں کی تو یہ جو ہے نا کیا حال کریں گی کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہم علی گڑھ کے پروفیسر صاحب آئے تھے پولیس مشورے، کہنے کہ میں بامبے آیا تھا، میرا بھائی بامبے میں رہتا، تو بامبے میں جب پہنچا تو میرے بھائی نے کہا کہ خصوصی ملاقات کے لیے چلنا ہے، چلیں گے؟ میں کہا چلو، میں ملاقات کے لیے گیا، باسی کب گئے عید کے دوسرے دن بھی اپنے یہاں گھوم رہے دونوں کے دن پہ بیٹھے تو ملا تھا، کم سے کم 3 دن تک تو رہتا ہمارے یہاں، دوسرے دن جو ہے میں پہنچا صاحب کرنے لگے، بھائی کے ساتھ میں گیا تو جن کے گھر پر گیا وہ بہت بڑے معنی میں بلڈر، بہت مشہور بامبے، 15-20 منٹ کے بعد میں ہوٹل کے آرڈر پر کیا ہوا کھانا کے گھر میں میاں بیوی دونوں تھے، انہیں ہمارے سے ضیافت کی کہا کہ آپ بھی کھا لو، ہم نے کہا کہ میں نے عید کے دن باہر کا کھانا اگر اب اتنے بڑے آدمی باہر کا کھانا، فرما بھائی کیا بتاؤ روز باہر کا کھانا، 4 بیٹے ہیں، چاروں کو میں نے 3-3 کروڑ کا ایک فلیٹ دیا ہے، انٹیریئر پرسنٹ اپنی دیہاتی زبان میں بولے کہ لالی پاؤڈر لگا تھی نا، لالی پاؤڈر انٹیریئر پر 50-50 لاکھ روپیہ،
اچھا خرچہ کرتے ہیں. میں نے 2 سال پہلے ہمارے ایک دوست 2 سال پہلے رمضان سے پہلے کی بات، ہمارے ایک دوست کے پورا رینویشن ہے، اندر کا پورا سب چینج کرنے کا، اس کا انٹیریئر انہوں نے 50 لاکھ کر دیا. ناسک میں کر سکتے تو بامبے کی بات تو الگ نہیں. وہ پیسہ بھی میں نے دیا، پلس ہر ایک کو ایک کمپنی ڈال دی، کنسٹرکشن کمپنی. اور بہوؤں کا میرا نہیں جمتا، اس کے لیے بیٹے نے مجھے یہاں لا کر کے رکھا، اور 1 ہوٹل 2 ہوٹل 3 ہوٹل وہاں کا جو ہے میرے کو کانٹیکٹ نمبر دیا، آپ کو جو اچھا لگتا منگا کے کھا لو. 1 سال سے ہوٹل کا کھا رہا ہوں. اور آپ کو دیندار نہیں بناؤ گے تو بڑھاپے میں ہی حشر کرے نہیں مانگا. اس لیے قرآن نے بہت پیارے انداز کے اندر کہا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، پہلے اپنی ذات سے مناسب ہے، پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس کی تفصیل علی میں فرماتے ہیں اس سے مراد اپنے گھر والوں کو دیندار بناؤ. کیا بناؤ؟ جب دیندار رہیں گے نا تو وہ خدمت گزار بنیں گے اور خدمت کو سعادت سمجھیں گے، اور دیندار نہیں رہیں گے تو بڑھاپے میں بوجھ سمجھیں گے. اور اس محنت سے مقصود صرف اپنی ذات نہیں بلکہ اپنا گھرانہ بھی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے گھر کے لوگ بھی آپ کی محنت میں شامل بھی تھے اور مددگار بھی تھے. اتنی مدد کی خدیجہ رضی اللہ کو اتنا لگایا جو عرب کی مالدار ترین خاتون، لیکن نبی کی نسبت پر اپنا سب کچھ لگایا. یہ بدن پر کپڑا ایک موقع پہ ایسا جس میں پیبند لگا ہوا تھا اور کھانے کی پوزیشن نہیں تھی، تب جا کر کے جبریل علیہ السلام نے اللہ کا سلام لا کر کے پیش کیا اماں جان کو. یہ لگانے کے بعد اب گھر کا ذہن بنے گا، ہوگا باولا میرے سامنے. ابھی تشکیل کو گیا میں ایک ساتھی کی، ہمارے یہاں بولنا ہے سڑکوں، اور سڑکوں کے اندر میری ساتھی کی تشکیل ہو گئی تو اندر سے منسٹر کا آواز آیا، باولا ہو گیا. کیا بولے؟ اٹھا چھوٹا چلا پبلک، اٹھا چھوٹا مطلب مہینے میں گاڑی 3 دن نہیں جاتے، کہاں اٹھے چھوٹے جا رہے اور سال میں گاڑی چلا جا رہے نا. مجھے تو بہت غصہ آیا. میں نے باہر آ کر کے بولا غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے اس کو 3 دن ہفتہ والی تعلیم اور اس کو دعوت کے کام کی اہمیت نہیں سمجھائی، اس کے لیے وہ تم کو باولا بول نہیں. ورنہ کیا مزہ لے کہ وہ کام کو سمجھنے کے بعد کام کے بارے میں جو ہے کوئی لفظ پوچھا آپ کے کام کی مخالفت. اس لیے بعض ساتھیوں نے اپنے بیٹوں پر اپنی بیٹیوں پر محنت نہیں کی. کوئی یقین سے بول نہیں سکتا کہ یہ کام کرنے والے کے بچے ہیں. آپ کو کئی مثال دکھاؤں. اپنی ذات بھی بنے اور اپنے گھر والے بھی کام میں معاون بنے. اس لیے کہ مطالبہ ہر فرد امت سے ہے، قوموا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بنو. ہر فرد سے مطالبہ اس میں اپنی ذات سے پہل کرنا پڑے گا. اس کے ہم ایک مثال کے طور پر ساتھیوں کے سامنے درخواست رکھتے ہیں کہ کچھ ساتھی کھوٹے ہو، ایسے ہو کھوٹا سمجھتے ہیں آپ کے آگے ہوتا ہے، بولتے نا بکری کو باندھ کے جی وہ اتنا مضبوط ہو، اور مضبوط ہوگا کھوٹا جب اس کے اوپر حالات کے پھٹکے لگے. کیسے لگے؟ کبھی گھر والی بولیں گے ان کو پرفیکٹ نہیں ملے. جماعت میرے استاد کہتے تھے
حاجی صاحب گھر والی بولے کہ کیا کام، اس کو بولے تھے کیا کام، اچھا آپ بات چلے گا، بولے جماعت کی نصرت کو بولے آیا نہیں پنجاب، تو جس دن گھر والی بولے گئے کام سے اس دن بنے تبلیغ کے کام کیے، اب تو سب کے کام کیے بولے تم 2.5 گھنٹے کی ملاقات کرتے رہے، آتے تھے قیمہ لے کے آؤ، تو ملاقات چھوڑ دے گا پورے قیمہ ختم ہو جائے گا، آتا میں آج سب یہ سب کے کام کریں۔ ہمارے مولانا صاحب اللہ تعالیٰ کی درجات کو بلند کرے، وہ بولتے تھے حاجی عزیز مت بولو، کیا بولو، بہت اچھا واقعہ سنا تھا اپنے کو، وہ واقعہ سننے کا نہیں، اپنے کو تو کام کا بننے کا، وہ مثال دے کر کہتے تھے ایک ہی جورو بن کے رہو، کیسے رہو، اور دوسری کرنی کا جائزے بولے کیسے نکال، ایسا اپنے کو بھی ایک ہی نکاح کرنے کا، اور اپنا نکاح ہو چکا کمپلیٹ سے، میں نکاح سے پہلے، آج سے میں آپ کو 33 سال پرانی بات کر رہا ہوں، نکاح سے پہلے جو ہے میرا سال لگا تھا، اس وقت عام آدمی کو بھی سال کی جاتی، وہ سال لگایا تھا، تو جو دعوت کے اعتبار سے ہمارے سب سے مضبوط اور پرانے ساتھی تھے وہ امریکہ سال لگا کے آئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میں ابھی گھر میں کیا کیا باتیں کروں، ایسی باتیں کروں، اور کیا ان کو ٹریٹمنٹ دوں، کیا کروں، وہ بولے ان کو مولانا یونس صاحب کا ایک واقعہ سمجھانا کہ میرا ایک نکاح ہو گیا، کیا ہو گیا، ہنگامہ ہو جائے گا پہلے دن، ابھی کل ولیمہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ گھر پہ ناریل پھوڑ جاتا وہاں، بولے تم بولنا کہ میں نے تبلیغ سے نکاح کیا، پہلا تقاضا اس کا مقدم ہو، اب اس کو کام سمجھاؤ، اس کو کیا سمجھاؤ، کام سمجھاؤ، حالانکہ میری جو سسرال کی نسبت ہے نا، آپ یقین نہیں کریں گے، جیسے مہاراشٹر میں ناسک ہے نا، ویسے گجرات میں دھوراجی اپلیٹا، اتنے کٹر لوگ ہیں کہ اب بھی چند سال پہلے تک مسجد کو ڈھونڈتے تھے، اب بھی تک، لیکن اللہ نے کام سمجھانے کے لیے جب ہمارے اوپر سے ہمارے جو بھی ذمہ دار ہمارے ساتھی نے مجھے بتائے کہ آپ یہ سمجھاؤ اور اتنا ہی سمجھاؤ، اور دھیرے دھیرے ان کو جو ہے دعوت کے کام میں لے کے چلو، کبھی ساتھی کی گھر کی خبر گیری میں لے کے جاؤ، کبھی اجتماع میں لے جاؤ، کبھی 3 دن لے کے جاؤ، تو کرتے 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 الحمدللہ 4 مرتبہ ہندوستان میں اور 3 مرتبہ بیرون میں سفر بھی ہو گیا، اور پھر حفظ کرنے والے ہمیں افسر کو بولتا ہمارے ساتھ میں حافظ ہو گئے تو عالم بھی ہے صاحب والے، بولتا حفظ کرتے سچی بولو کتنی پٹائی کیسی ہوتی کیسی ہوتا ایک دم طبیعت سے ہوتی کیسی ہوتی، لیکن ترغیب اور محنت سے میری چھوٹی بیٹی جب 10ویں پڑھی تو میری اہلیہ نے گھر میں 2 سال میں اس کا پورا قرآن حفظ کرا، اور 20 بچیاں ابھی تو عمرہ تو گئی بیچاری، 20 عورتیں اس کے پاس حفظ کر رہی ہے، اور جو ناگپور کا مرکز ہے ان کا سب کا مرکز کے اندر وہ مدرسے میں تجوید پڑھاتی ہے 5 گھنٹہ، یعنی اتنی خدمت کرنے کا، بس ایک ہی سفر کے اندر ایک اس کو یہ بات کا احساس ہوا کہ کل کو اگر ہم دنیا سے پردہ پڑنا ہے، اور اس کو بولے تھے کہ ہم لوگ جب جاپان میں وقت لگا رہے تھے تو ایک جو ہے بہن ہمارے ساتھ میں ترجمان کے طور پر ساتھ دے رہی تھی، تو ایک دن وہ جو ہے رمضان لگنے سے 2 یا 1 دن پہلے بولی کہ ابھی میرا آپ کو وقت دینا بہت مشکل ہے، تو بولے کہ بھائی آپ نہیں رہیں گے تو ہمارے لیے ترجمانی بہت مشکل ہے، ورنہ نہیں، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور مجھے میرے والد نے قرآن حفظ کرایا ہے، میں ہر سال رمضان میں روز ایک قرآن پڑھ کے ان کے لیے انسان ثواب کرتا ہوں، اب میرے لیے اتنا ٹائم نہیں بچ پا رہا کہ میں آپ کے جماعت کی ترجمانی کروں۔ ہماری بیٹی 10ویں میں تھی، 200 آئیڈیا نیت تھی کہ اپنے مرنے کے بعد یہ کچھ تو پڑھیں گے، تو ہم نے اس کو بولے روز ایک قرآن دے،
पे है, वो 10 पारे पढ़ने का अपना मामूल बना, अब वो 10 पारा पढ़ने का मामूल है। अभी मैंने पूछा कि भाई तू वहां पर है आज मक्का के अंदर, तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी कुरान पढ़ भी रही हूँ और दौर भी कर रही हूँ। ये मेहनत ऐसी है कि ये अपने जात पर भी करे और अपने अहल अयाल पर भी करे। नहीं ऐसा ना हो कि दावत में तो हम लगे और बहुत तकाजे भी चल रहे हैं और पीछे तबलीग बदनाम हो रही है। देखो बोले अल्लाह हमको समझ अता फरमाए, अपनी जात से एहतिमाम करें। हमारे उस्ताद जो दावत के काम में हमको रहबरी करते थे, उन्होंने जो है 88 के अंदर साल लगाया अमेरिका के अंदर, वो कारगुजारी सुना रहे थे कि हमने जो है सबसे पहले मस्जिद और जमात को दिखाया और एहतिमाम से जुड़ने की तरकीब, और हम जो है उस मस्जिद में रोजाना जाकर के कारगुजारी देते। तो एक दिन जो है वो बहुत बड़ी मस्जिद और जमात नजर आई, तो एक एथोरा अमेरिकन से बोले हमारी दादा उनसीयत थी, तो हमने उनसे पूछे कि मैं आज बहुत साथी नजर आ रहे, बोले कल की कुर्बानी की बरकत है। बोले क्या कुर्बानी? बोले मेरे दोस्त का निकाह था, असर बाद निकाह था, मगरिब बाद खाना था, 200 किलोमीटर दूर। कितने दूर? मैं बाय कार गया बोले, और वहां तो 2-2.5 घंटे में 100-200 किलोमीटर निकल। मैं बाय कार गया, निकाह अटेंड करा और मैं बाहर निकला फौरन, इसलिए कि ईशा में मस्जिद और जमात में मुझे शिरकत करनी थी। मेरा दोस्त बहुत इसरार करने लगा कि मगरिब के फौरन बाद खाना है, खाना खा के जाओ, वरना अगर मैं खाना खाने रुक गया तो मेरा एक बहुत बड़ा अमल छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? और मैं अपना ये अमल किसी हाल में कोई कंडीशन में छोड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि मेरा जुड़ना जरूरी है। तो मैं वैसे ही अपना जो है खाना छोड़ करके आया, और जैसे ही मस्जिद पहुंचा ईशा की अज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह के एहसान है जमात से नमाज पढ़ी। मैंने ईशा पढ़ी, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जो है दूसरे दिन शोहर में वलीमे के लिए पहुंचा रोज़े का, और मैंने उसको जो गिफ्ट देना था गिफ्ट दिया। उसके बाद मैंने माजरत कही कि भाई आपको अगर जिनको बुरा लगा रहेगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, असल में मस्जिद और जमात में जगह जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बोले ये मस्जिद और जमात है क्या? बोले आप आगे देखो कि वाकई बहुत बड़ा अमल होता है। तो बोले जब दूल्हा जो है नेक्स्ट डे दूल्हा खुद पहुंचा, तो दूल्हे के करीबी मुतालिकीन भी सब मस्जिद और जमात में पहुंचे, तो वो एक दिन की कुर्बानी है, उसका ये असर है कि ये साथी इतने बढ़ गए। और वो कैलिफोर्निया के अंदर सबसे मजबूत हल्का मजबूत मस्जिद और जमात। अभी सच्ची हम अपने दिल पे हाथ रखे बोले, हम जो है किसी अमल के लिए ये तकाज़ों को जो दुनियावी एतबार से कोई अहमियत के नहीं है। लोग खाली कार्ड देने के टाइम, अभी तो कार्ड देने का भी रिवाज बंद हो गया हो, जरूरत देखो आप लोग तुम्हारे पार्टी में सो गए नहीं सो, तुम इतना हाथ पकड़ने में तो डर देगा, खाली हाथ कर देगा, आप कर मिल रहा कहते आप अदब से इतना नीचे देख रहे कि मुझको लगा कि कहीं बुढ़ापे में तो नहीं चलते। अभी तो कार्ड का रिवाज थी, क्या हो गया? व्हाट्सएप के ऊपर जो है बना लेते हो और भेज देते हो, और बहुत हो गया तो क्या बोलते देखो आपका बहुत आपका ना बहुत देखो, हाँ किसी भी आदमी कुछ भी एडजस्ट करो, पहले तुम्हारी जमात जाए, तुम्हारी मस्जिद जमात जाए, तुम्हारा टैक्स जाए, वो कोई तुम बहुत जरूरी आना। और जाने के बाद में वो खाने के लिए भी खड़ा नहीं रहता कि नहीं ये मैंने इनको इतना बोला तो चलो मैं इनके खाने का एकदम ख्याल रखूं कि भाई मेरे बोलने पे हर आदमी के साथ तजुर्बा होता है। तो बोलने का चूंकि एक रिवाज में बातें आ चुकी है ना, आपका ना हजरत तो बोलते रहते दावत देने तक,
بعد میں حضرت کو پوچھتے بھی نہیں. اب دنیا کے بہت سارے تقاضے ٹکرائیں گے دعوت کے اعتبار سے. اب ہم کہاں تک کام کو اہمیت دیتے ہیں, یہ تو جڑنے کی بات ہے. گشت کے اعتبار سے ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں. یہ ساتھی کی کارگزاری آئی, اتنی شدید بخار تھا اس کو, بارش کا موسم تھا اور بارش کے اندر وہ بھیگ چکا تھا, اور مغرب بعد اس کو اتنا شدید بخار جس کی کوئی حد نہیں. اب وہ آ کے لیٹا, اس کی اہلیہ نے جو ہے نا اس کے ہاتھ میں چھتری لا کے اور فرمایا آج آپ کا گشت ہے. کیا کہا, آنکھیں گشت کر کے آپ آرام کرو, لیکن ابھی کہاں جاؤ. اب وہ چھتری لے کر کے گشت میں گیا, گشت کیا, رات میں آ گیا, کھانا کھایا, دوائی لیا, آرام کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عورت کے خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا تو نے میرے کام میں معاوی نیالت کی, یاد اللہ کے نبی اس سے کہ تو نے میرے کام میں ساتھ دیا. اب گھر کا ماحول جب بنے گا تب جب ہم خود جو ہے کام کی اہمیت اپنے دل میں رکھتے ہوئے کام کے تقاضوں کو مقدم رکھیں گے. نہیں, کام اصل ہے. کیا ہے کام؟ دیکھو جتنی ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی, کرے تو بھی چلے گا اور نہیں کرے تو بھی چلے گا. میں جو ہے وہ اجتماع میں شب گزاری کی دعوت دیا 2 لوگوں کو 3 لوگوں کو, اور پتہ چلا کہ میں خود ہی نہیں ہے. تو جو نئے ساتھی ہوتے ہیں نا وہ کفایت مسجد میں پہنچنے کو بولتے ہیں حاجی صاحب کہاں ہے, ذرا مسافر کریں گے تو حاجی صاحب کو لگے کہ میں آیا کر. اب ایک بار دیکھے, 2 بار دیکھے تو حاجی صاحب کا ہی پتہ نہیں. حاجی صاحب کہاں بیٹھے دکان پہ, حاجی صاحب کہاں بیٹھے ہوٹل پہ, وہ حاجی صاحب کہاں بیٹھے واٹس ایپ پہ. برا کچھ کرنے تو یہ دلی گزری لگی نہیں سب کو, کہیں بھی گزارتے بیٹھتے لوگ. بلکہ بہت بڑے بزرگ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے تفسیر قرآن کی لکھ رہے ہیں, انہوں نے یہ جملہ کہا, دینداروں کی دینداری کو بھی اس کی نوست نے داغدار کیا ہے. ان کی تنہائی بھی جو ہے صاف نہیں ہے. اور پھر آخر کا جملہ بہت سخت تھا, چونکہ میرا نہیں ہے اس کے لیے میں بھی جھجک بولتا ہوں. فرمایا کہ تنہائی کا گناہ موت اور ایمان کو سلب کرنے کا سبب ہے. وہ گشت کا کیا حال ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری غلطی کو معاف فرمائے. شب گزاری کا کیا حال ہے, کسی کا شرعی عذر ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے, اگر شرعی عذر نہیں ہے یہ تو ہمارے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور ایک مجمع کو جو نیا خون ہے نا اس کو اپنے لیے تیار کرنے کے لیے شب گزاری یہ بڑی غنیمت اور نعمت ہے. اور ایک بات بولو, اللہ معاف فرمائے, دیکھو جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے نا تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اللہ نے موقع دیے, اور یقین رکھو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, جتنی نرم زمین آپ کے یہاں علاقے میں لوگوں کے قلوب کی ہے, میں کئی علاقے گیا, ایسے نرم دل کئی نہیں ملے. میں تعریف نہیں کر رہا منہ پہ, تعریف کرنے والا وہ منہ میں آگ ڈالنے والا ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ تعریف کے آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ یقین رکھو کہ آپ ملاقات کے اندر ابھی ہمارے ساتھی بھی بولے گی گئے, وہ جو ہے بہت بڑے بنگلی کے کاروباری آتے ہیں, ان کے بنگلے میں بیٹھے, میں نے 20 منٹ نان اسٹاپ ان کو بات کی, اور بعد میں معلوم پڑا کہ حضرت جو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. وہ بات سنیے, آپ آؤ ناسک جا, دیکھو نا, چلو میرے ساتھ, آپ کی گاڑی ہے میری, آپ خالی ملاقات میں چل کے دکھاؤ, اور بستی میں چل کے دکھاؤ, علاقے میں جو ہے اس حیثیت کے ساتھ میں آپ رہ کر کے دکھاؤ, صرف رہنا ہی مجھے ہے. مولانا اسماعیل گزر سے ملاقات کی, مولانا بولے نشر ہے, بولے تو جیتا ہے کدھر ہو جائے, کیونکہ مولانا جو ہے سفر سے آ رہے تھے تو ہمارا سارا سرکل ہے, میرا پرانا مکان نہیں تھا,
سارا سرکل پر جو ہے ایک مشہور ساؤتھ انڈین کی ہوٹل ہے ڈیلکس، وہ پورے ناسک میں فیمس بریانی۔ اب وہ نماز ان کی باقی تھی، عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے کھانا کھانے والے تھے، نماز میں مولانا نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے 2-3 لوگوں کو لوگوں نے دے دیا، کیا دیا؟ بستی۔ یوسف دادا فاروق دادا سن رہے کیا دیے؟ بتی۔ وہ تو مختصر نماز سلام بھیج دیے، وہ کچھ لوگ آگے بیچ بچاؤ کرے، مولانا کو تو کسی نے کیا نہیں، لیکن مولانا کے ذہن میں کہ ناسک کیسا ہے تو آپ نے کو بولنے لگے تو زندہ آپ ہی کا رہے گا، اللہ کا ایسا ہے کسی اللہ کے نیک بندے کی یا کسی کی دعائیں ہیں جو آج تک کسی نے ٹچ نہیں کیا، نہیں تو کئی لوگ سنت ادا کر چکے، کئی لوگ سنت، لیکن اس علاقے میں بھی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے 25 آدمی ایسے ہیں جو کام قیام کے ساتھ اور اپنا گشت، اپنی تعلیم اور اپنا سیروزہ اور اپنا سال کا چیلا جماعت بنانے کا آج بھی اتنا نازک، جبکہ ہمارے پاس 3-4 مسجدیں ہیں، اس کے باوجود اتنا بڑا طبقہ ابھی بھی اپنے کام پر جمع ہوا ہے۔ اللہ کے بھی بہت سارے علاقوں کے اندر ہمارے اسفار ہوئے، یا تو لوگ جو ہے تیری میری میں لگے ہوئے، کیا لگے ہوئے، اور ابھی ضرورت ہی نہیں ہے وضاحت کرنے کی اور کام کو سمجھانے کی۔ اور یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے بہت سارا اصول مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آپ کو قید میں ڈالا گیا گوالیر کے اندر، جیل کے اندر، تو آپ کے مرید ہے، فرمایا اجازت دو، بادشاہ کا سر جو ہے نا اس کے تخت پر بیٹھا ہوا اس کنڈیشن میں ہم سر مار دیں گے، ہماری اتنا سوچ اور ہماری اتنی پہنچ ہے، تم خالی اشارہ کرو کہ تم کو قید میں ڈالا، ہم اس کا سر قلم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی تم اس کا سر مارو گے، وہ تمہارے سر ماریں گے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا خون خرابہ ہو۔ پھر فرمایا اپنی صلاحیت کو فتنوں کے دبانے میں مت لگاؤ، خیر کے کام میں لگاؤ، اللہ اپنی قدرت سے فتنوں کو دبائے گا۔ فرمایا یہ دعوت کا اصول میں نے مجدد الفسانی کی زندگی سے لیا۔ پھر وہاں یہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہو، کہ وہ بادشاہ جس نے قید میں ڈالا تھا اپنی بیوی اور اپنے گھر کے ایک بچوں کے ساتھ میں قید خانے میں آ کے معافی مانگا اور اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کے کہا کہ آپ معاف کر دو میری اس غلطی کو، ورنہ میری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ گھٹنا ٹیک کے معافی مانگیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، ہم اپنے کام کے اندر یکسوئی کے ساتھ اپنی محنت کو بڑھائیں، فتنوں کے دبانے کے اور وہ جوابات کے دینے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب کام کا میدان اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، کام کو کام سمجھ کے کرو۔ کام جب آدمی اپنا سمجھے گا تو اس کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ترتیب بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ کے 3 دن کا کون سا ہفتہ ہے اور آپ کی 3 دن کی جماعت کب بنے گی، وہ آپ کا چلہ کب لگے گا۔ چلے کی جماعت اللہ نے ہر ایک میں صلاحیت دی ہے، یہ انہی لوگوں کو بلایا گیا ہے جو صلاحیت رکھتے ہیں جماعت کے بنانے کی، جماعت کے لے کے چلنے کی، اپنے علاقے کے اندر نئے احباب کو اور نئے خون کو لانے کی۔ اگر یہ مجمع کھڑا ہو گیا ایک ایک کے پیچھے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنوں کو کھڑا کرے گا، اور یقین رکھو یہ ہماری آخرت کی بہت بڑی کمائی ہے۔ ورنہ لوگ جا کے دیکھو آج بھی دوسرا نہیں، میں آپ کے ہی بھساول اور جلگاؤں کے واقعہ بولتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں نشوں کے اندر اکثریت آپ کو ایمان والے ہی ملے۔ آج پرسوں کی بات ہے، ایک ساتھی بولنے لگا ایک ایسا اڈا ہے جہاں اکثریت ایمان والے کی نوجوان ہے، تمہارے جیسے کی بھی ہمت نہیں بن جا کر کے ان کو وہ گناہوں سے روک سکتے۔ لیکن اگر ہم اپنا کام کریں گے، دیکھو اس کام کی بڑی تاثیر ہے، بڑے بڑے فتنوں کے اڈوں کو اللہ نے بند کیا ہے، بڑے
بڑے بڑے ڈاکوؤں نے توبہ کیے، بڑے بڑے غلط جگہیں اور ایسا کے پاس میں بعض احباب آئے فرمایا کہ فلاں جگہ جو ہے ایک بہت نشے کا اڈا چلتا ہے، فرمایا آس پاس میں گشت کرتے رہو، کیا کہا؟ چند دنوں میں بند ہو گئے، کوئی کمپلینٹ اور کوئی دوسرے راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ایک کام دیا ہے، اس کام کے کرنے والوں کے قدموں کے نیچے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو دبائے گا، اور شرط ہے کہ بھائی کرے جب نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا سارا ٹائم جو ہے نا وہ جگہ پر دے رہے ہیں جہاں سے کام نہیں بڑھتا، اور جہاں سے معلومات بھی آ گئی تو وہ معلومات ہی رہے گی، معمولات نہیں ہو پائی، وہ بیانات بھی ہوگے اور وہ معلومات اور نالج بھی آ جائے گی، لیکن اس سے اپنی زندگی میں عمل بالکل نہیں آ سکتا، اور عمل آ بھی گیا وہ للہیت کا جذبہ آ نہیں سکتا۔ اس لیے جو کام قربانیوں سے اور جو کام مجاہدوں سے اور جو بات اللہ رسول کی قربانی اور مسجد کے ماحول میں ادب سے اور پاکیزگی کے ساتھ میں سنی جاتی ہے، وہ باتیں دلوں پر اثر کرتی ہے۔ ان کا ہمارے مشورہ تھا، اس میں پڑوس کے حاجی صاحب بھی آئے، حاجی عبداللہ صاحب کی بات چل رہی تھی، کچھ احباب نہیں کر رہے تھے، فرمایا کہ بڑے لکھو مت، اس لیے کہ بیٹھ کے لکھو گے لیٹ کے پڑھو گے، بیٹھ کے لکھو گے لیٹ کے پڑھو گے، یہ کام کرنے کا کام ہے، کام کیا ہے یہ کرنے کا کام ہے۔ پھر انہوں نے کہا مولانا سید احمد صاحب کی طرف جاؤ گے، مولانا کہتے ہیں کہ کام قلم کا نہیں ہے قدم کا ہے، ایسا ہے۔ میں بولتا ہوں یہ کام واٹس ایپ کے نہیں ہے، قدم کے ہے، یا آپ نے میسج بھیج دیے، میسج فارورڈ کر دیے، اسپیکر بنا کے استعمال میں لگا دیے، اعلان کر کے جوڑ کا اعلان ہو گیا، نہیں، فرد ایک ایک فرد تک جیسے آپ جتنی محنت کر کے پہنچو گے اور آپ کی جو قربانیاں لگے گی وہ مؤثر رہے گی، سامنے والے کے دل کے پلٹ لگے گی۔ اس کے لیے ہر ساتھی سے درخواست ہے کہ میں ہر ساتھی جو ہے وہ اپنے 3 دن کا ہفتہ طے کرے۔ آج کی مجلس خاص آپ سے اسی لیے ہم ایک درخواست لے کر کے متعین کیے ہیں کہ ہر ذمہ دار اپنا ہفتہ طے کرے۔ کل میں نے شب گزاری میں بھی کہا کہ ہمارے علاقے میں بعض احباب ایسے ہیں الحمدللہ جن کے 30 سال بعضوں کے 35 سال ہو گئے، سہ روزہ آج تک ناگا نہیں ہوا اور سال کا چلہ آج تک ناگا نہیں ہوا، اور کووڈ-19 اور 20 کے اندر بھی انہوں نے اپنا سہ روزہ بھی لگایا، بھلے وہ اپارٹمنٹ میں لگایا، مسجدیں تو بند تھی لیکن اپارٹمنٹ میں لگایا، مستورات نے تیسرے مہینے میں 3 دن بھی لگائے۔ ایسی بھی ہے جن کے 21 سال ہو گئے، وقت پابندی سے لگ رہا ہے۔ یہ پابندیاں اثر دلا۔ ابھی ملک کے مشرق مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے استقامت پر کہا، کسی نظری کرم اللہ وجہ سے پوچھا استقامت کی تشریح کیا ہے؟ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے تسبیح فاطمہ کی تعلیم دی اس دن سے لے کے آج تک یہ میری موت کا آخری وقت ہے، میں نے اپنی تسبیح کو کبھی ناگا نہیں کیا۔ فرمایا سامنے والا سوال کرنے والا تھوڑا سا اونچا آدمی فرمایا حضرت جب مسلمانوں کے آپس میں جو جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین اور جنگ جمل، ان راتوں میں بھی آپ نے پڑھا تھا؟ فرمایا ہاں، ان راتوں میں بھی میں نے اس تسبیح کو پڑھا۔ تو اہتمام کرنے والوں نے یہ جس جنگ میں مسلمان 60,000 شہید ہوا، کتنا ہوا؟ جبکہ اللہ کے نبی کی زندگی ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان غنی، ان تینوں دور میں اتنی شہادت ایمان والوں کی نہیں ہوئی جتنی صرف ایک مرتبہ جو ہے ایمان، دونوں طرف ایمان والے، ایک طرف مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو دونوں طرف ایمان والے۔ فرمایا کہ اس 60,000 کی شہادت کا جو صدمہ تھا، حضرت عائشہ کا قول لکھا ہے سیرت کی کتاب میں
کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے زمین کے اندر پہنچا. تو اہتمام کرنے والوں نے ویسے موقعوں پر بھی اہتمام کیا. اور ایسا کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے بھائی. آدمی چاہ لے سے کیا کرتے. ایک بزرگ فرماتے تھے اس امت کے چند افراد کسی بات کو چاہ لیں گے اللہ بھی اس کو چاہتا ہے. زیادہ نہیں آپ کے یہاں 15-20 آدمی، ہر آدمی 5 آدمی 4 آدمی شب گزاری بھی لے کر کے آئے. اپنے مہینے بھر کے اندر 4-5 آدمی کو تیار کرے اور 4-5 آدمی کو دوسرے کو تیار کرے. 2-3 ذمہ دار مل کر کے اگرچہ سہروزہ جماعت بنائے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سہروزہ اپنی جماعت ہر آدمی بنا سکتا ہے. چلے کی جماعت ہر آدمی بنا سکتا ہے. ہر آنے والی جماعت میں کوئی نہ کوئی استعداد والا صلاحیت والا ہوتا ہے، اس کو لے کر کے چل سکتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. دوسری درخواست یہ ہے، ایک بات میرے ذہن میں آئی، اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ بات شرح صدر کرے تو میری ایک درخواست ہے. ایک تو یہ ہے کہ آنے والی جماعتیں بعض مضبوط ہوتی ہیں، بعض کمزور ہوتی ہیں. ہر مسجد کے اعتبار سے 1 ساتھی 2 ساتھی 3 ساتھی کم سے کم اللہ ہمت دے اور بڑھ گئے تو اچھی بات ہے. تو کم سے کم 3 دن اور دادا سردی ہوگی کیا تو آتے ہیں پہنچانے لگے گا. ہر 2 بار آتے ہیں گرم مت دے گا نا آجو باجو والوں کا. تو کتنے آدمی 1 2 3 اور اللہ تعالیٰ کر کے حملہ اپنے پاس ہو جاتا. تو جماعتوں کا ایک کوئی نہ کوئی وقت لے کر کے جماعتوں سے بات بھی کرتے. دیکھو بعض موقع پہ ہمیں کتنا بھی بات ہے، ہمارے تو عالم صاحب ہے، پوچھو کہ آگے بھی سب گناہ معاف ہوتا ہے. وہ سال میں چل رہے اشارے اور قوم کیسی ہے تو بھائی بولا عامر صاحب کو کچھ بولو ہے بھائی بولتا یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے. اسی آج ہمارے کے اندر بیچارے 1-2 لاکھ اکیلے رہتے ہیں. اب وہ بیچارہ کتنی بار ہمیں ترغیب دیتا، کتنی بار سمجھائش کرتا. مقامی آدمی کا ایک الگ امپریشن ہوتا ہے. آپ فجر کے بعد میں اگر فجر کے بعد آپ کو لگ رہا ہے یہ مراقبے میں جاتا جاتے تو آپ جو ہے دوپہر کی تعلیم میں آپ کا ٹائم نکالو. لیکن آپ کے پاس ایک شیڈول ہونا چاہیے. ہر مسجد جہاں جہاں جماعت گئی پہلی مجلس کے اندر بھائی مسجد کے آداب مسجد کے اندر. اب میں نے کل دیکھا بیچارے وہ جماعت بھی بولی باندھی ایک دن بھی نیچے کچھ بچھائے ہیں دوپہر میں. مسجد میں بغیر کچھ بچھائے کیوں آپ لوگ آرام کرتے ہیں؟ پسینہ لگ جاتا ہے، بدبو لگتی ہے اور اس پر کتنی سخت وہی رہی ہے. بدبودار چیز منہ میں کھا کر کے آنے پر اللہ کے نبی نے گوارا نہیں کیا. وہ آپ کا بدن ویسے ہی آپ ڈال دیتے بغیر کچھ نہیں تھا. ایک میں مذاکرے کے اندر میں آپ کے اندر بول رہا ہوں. تو اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ بھائی مسجد میں سنت کے مطابق کیسے رہا جائے، آواز کیسی کی جائے، ہے نا. وضو کے اندر پانی کا استعمال ہے، غسل خانہ ہے، کپڑے سکھانے. ہمارے ایک علاقے میں یہ ٹوائلٹ سے آنے کا جو رستہ ہے مسجد کے اندر وضو خانہ ہے، ٹوائلٹ ہے اور یہ سامنے کالم ہے. میں مثال دے رہا ہوں. وہ کالم سے ایک کھڑکی کو ایک نے رسی باندھا اور جو ہے وہ 11-12 بجے نہا دھو کے انڈر ڈال دیا. اور وہ ٹرسٹی آئے مسجد میں. ٹرسٹی بات بیچارے دیکھ رہے تھے وہ جلدی آ جاتے وہ لوگ میں اور بات جمعہ ٹو جمعہ رہتے. وہ ٹرسٹی بیچارہ نماز کا پابند وہ آیا تو رسی پہ کپڑے سوکھ رہے تھے اس کے نیچے منڈی ڈال کے ادب سے گیا لیکن پانی ڈھکا اس کے گردن کو. اس میں سے دیکھا تو وہ انڈر میں دی تو اس کا وہاں کا ٹھنکا اور اس دن سے آج تک جماعت کا کام بند ہو گیا. اس کو دیولالی کی ہم کی نام نہیں بولتا تو آپ ہمارے یہاں کے اس کے لیے میں بولا ورنہ میں نام نہیں دیتا. اب بولو وہ جماعت کا وہ ساتھی ہے، وہ جماعت خیر کے کام کو کرنے والی بنی کہ خیر کے کام کو رکانے والی بن گئی. ایک آج مجلس کے اندر بھائی مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو کیسے رہنا ہے، کپڑے کب ڈالنا ہے،
اور بستر کتنے جلدی اٹھانا ہے, چادر کیسے ڈالنا ہے, اس کے بعد امیر کی اطاعت ہے, بہت سارے. دیکھو آدمی جب کرنے پر آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر موقع محل کے اعتبار سے اس کو کیا کیسے. میں نے دیکھا تو آپ کے یہاں پر 10 جماعت 12 جماعت, میں نے پوچھا, معاف کرنا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ٹارچر نہیں کر رہا ہوں, میں نے پوچھا بھائی آپ لوگوں کو کسی نے کتنی مجلس لی ہے, انہوں نے کوئی نہیں لیا, ہمیں کوئی لے کے بیٹھا آپ کو سمجھایا. آپ کے یہاں پر صلاحیت مند احباب ہے, اس لیے میں یہ ایک درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کی مسجد اور جماعت کل ابھی ہماری جماعت پہنچنے والی ہے, تو بھائی کل جو ہے وہ جماعت کا آپ کا 10 کا دن نہیں ہے, لیکن بھائی 2 ساتھی تو اپنے کو اثر سے مغرب تک کون دے گا, بولے فاروق دادا دے گا. وہ فاروق دادا پھر وہ چائے رہبری کرائے, چائے جماعت کو ہلکا پھلکا ڈوز پلائے, درمیانی بات آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رہتی ہے. اور بھائی پرسوں رہے گی جماعت تو کون دے گا, تو سید صاحب دے دے. تو ایک مسجد کے بھائی آپ کے پاس 4-5 آدمی ہے, 3 جماعتیں 2 ساتھی. دیکھو ابھی اور خصوصی کہنا بھی رمضان کے متعلق جو باتیں ہوئی ہے, ابھی مولانا نے کہا کہ رمضان میں اللہ کے نبی 2 چیزوں میں کمی کرتے ہیں. اللہ ہم کو بھی اس کی کمی کرنے کی توفیق دے, ایک سونے میں اور ایک کھانے میں. بہت مشکل ہے نا, کھانے میں اور عبادات میں اور خیر کے تقاضوں میں. ایسا جیسا لنگی کس لیتے بھائی اتنا مت کرو, لیکن آپ 1 گھنٹہ دو 2 گھنٹہ دو. واقعی دیکھو میں دل پر ہاتھ رکھ کے بولتا ہوں, ایک ساتھی نے لے کے بیٹھا, ہمارا دل خوش ہو گیا. بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر آپ کو دعا کرو, دل سے دعا نکلے گی جماعت کی. ارے وہ ساتھی نے ایک بات سمجھایا, اور مجھے ایک ساتھی ملا, مجھے بھی یاد نہیں, بولے 2 سال پہلے اپنی جماعت رہی تھی نا, بولے تم نے بولے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ عظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ. 2 سال ہو گئے ایسا ایک دن بھی ناغا نہیں کیا, روز پڑھ رہا ہوں 3 مرتبہ. آپ نے جماعت کو کوئی بات بتا دی, وہ پنوں میں باندھ کے چلے گئی, آپ کی آخرت کی بڑی کمائی ہو گئی. دیکھو جماعت اپنے اپنے معاملات, میں دیکھو کس کو بول رہا ہے, دیکھو تمہارا نام اس لیے لے رہا ہے کہ تم ایک دم سامنے بہت دھوکے دکھ رہے کرتے کسو اور بھائی, اور تم نے آج پہنے بھی کلر کا بھاری ڈریس پہنا. اس دن تو میں نے ہمیں کیا آیا چپکا کے آیا بولے آپ ہی کے اندر ہو تو ان کے کوئی بات آپ کو بھی کرنا ہے. ہم لوگ کہتے مطلب ایک دیہات میں تو حضرت تھے ہمارے ساتھ میں, تو میری سفر اللہ آسان کر, کبھی کبھی سفر مشکل ہو جاتا نا, ایسے اللہ والی مل جاتے کہ وہ آدمی نکلا ہو جاتا. ایک 2 دن ایک ساتھی طے ہو جائے, دوسرے دن 2 ساتھی طے ہو جائے, کوئی گشت میں کر لے, کوئی صبح میں مذاکرہ کر لے. کبھی امیر کو پرسنل لے کے بیٹھو, اسے ہمیشہ کوئی تقاضا کوئی ضرورت کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو آپ کی جماعت سے آپ مذاکرے کا کر لیں. کبھی کوئی ایک ساتھی پرانا سنجیدہ سوجھ بوجھ والا ہے, امیر نہیں ہے, لیکن اس کو لے کے بیٹھو کہ آپ کے ہمیشہ ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں. کبھی کبھی عامر صاحب بھی ایسی کرتے نا, ہمارا ایک عامر پالنپور سے بھاگ کے آ گیا. کیا کرنا روزہ, میں روزہ کھولنے جا رہا ہوں مسجد میں, کون آ گیا بولے آپ کے سب چلے گئے, بولا تو جلدی آ جاؤ تو میں جماعت لے جا رہا ہوں, میں ابھی پہنچنا ہوں. بولے اب بھی, بولا آپ کی روزہ کھولنا, تو روزہ کھولا, ڈرائیور کو فون کیا اور میں جلدی آ رہا ہوں. بولا ایسا کیا ہوا, میں تو جلدی آ, مرنے سے زیادہ سیریس کا ہوا. بولے کوئی نیا کیا ہے, بولا ابھی تو جلدی آ, باقی سوال کچھ کر رہا. بولے کپڑے کتنے لے جاؤ, بولا یہ ڈریس لے جا کر, اس کو لگا جلدی آنے کا. بولے بستر وہاں کچھ مت تھا, تو سمجھا کہ کہیں تو بھی اچھی جگہ ہوٹل ویٹل میں رکنے کی سکتا. لیکن جیسے آیا آ کے تراویح کو 10 منٹ لگا, اور جا گاڑی کی تاکہ فل کر. رات میں ہم نے تراویح پڑھی, تراویح پڑھ کے گاڑی پر سیل مارے 3 ساتھ, 2 ڈرائیور ہاتھ بھی پڑ جاتے. ہم نے جیسے ناسک سے گاڑی اسٹارٹ کی ہے تو احمدآباد جا کر کے ہم نے گاڑی نان اسٹاپ 550-600 کلو میٹر گاڑی,
اور پھر جو ہے وہاں پر روز سحری کیے، نماز پڑھے، پھر گاڑی اسٹارٹ کی، 9 بجے پہنچے، وہ لوگ سب جو ہے وہ فجر کے بعد سحری کر کے آرام کر کے اٹھے، ہم نے جا کر کے ساتھی کو ہمت دلائی، ایک ساتھی سنجیدہ تھا، اس کو الگ سے لے کر کے خوب پمپ کیے کہ بس ایک مضبوط آدمی آنے ہی والا ہے، آنے ہی والا ہے، بس پہنچ رہا، اب جاتے سے ہم بھیجتے، حالانکہ ہم نے بھیجے نہیں، وہ لے کر کے سنبھال لیا عامل کا چلا۔ تو بعض موقع پہ جماعت کے اندر گزرتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں تقاضے بہت ہیں، دیکھو تقاضے، ایک آپ کے شہر کے اعتبار سے ایسی جماعت ہونا چاہیے جو صرف کام کرنے والوں کو اپنے 3 دن کی جماعت بنانے کا، چکلے کی جماعت بنانے کا، اس کے اعتبار سے وہ چل پھر کر محنت کرے، وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے، صدقہ دے، کیونکہ ابھی ہم سب ایک لیول کے ہیں نا، ایک دم قربانی والا اپنے پاس کوئی ہے نہیں، شکیل بھائی جیسا بولو، مولانا عبدالرشید یا ڈاکٹر غنی جیسے، کہ ان کے آ کر کے اپنے کچھ وزن پڑے گا، اب سب ایک لیول کے ہیں، تو سب کو معلوم ہے تم کتنے پانی میں ہے، لیکن یہ اعمال جو ہے نا، صلاۃ الحاجہ کا پڑھنا، صدقے کا دینا اور اللہ سے دعا مانگ کے جانا، انشاءاللہ پھر ذمہ داروں کے اوپر آپ کی بات کا وزن بڑھے گا۔ ایک سینٹروں کے اعتبار سے کچھ جماعت کی شکل، وہ 4 آدمی کبھی بھی نکلے، ایک سینٹر کو کور کرے، صبح سے لے کے شام، آپ کی چھٹی کا دن آپ دو بھائی، ایکسٹرا مت دو، رمضان کے اندر تھوڑی سی روزہ لینا، یہ سائیکولوجیکل آدمی کو سست کر دیتا ہے، روزہ کیا ہے، اللہ کے روزے میں آدمی کی انرجی جو اندر کی ہوتی ہے نا، اس کے لیے بولتے کہ روزے جو پابندی سے رکھیں گے نا تو کینسر کے چانسز بہت کم ہے، اس لیے کہ اندر کی جو انرجی اور فیس کرنے کی، وہ بیماریوں سے لڑنے کی طاقت قدرتی اللہ دیتا ہے، اندر کی بہت بڑی انرجی آتی ہے۔ مجھے ڈائبٹیز 25 سال ہو گئے، لیکن مجھے اور 300 کے اوپر رہتی ہے۔ پچھلے سال ہم لوگ جو ہے جامنر میں تھے، تو جامنر میں میری 515 300 کا، تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ میری رپورٹ دیکھ رہا اور اس کو کہہ بولے کام کرو تم لیب میں بھی چیک کرتے ہیں، وہ لیب میں بھی اتنی نہیں تھی، لیکن روزے کے اندر اللہ نے نارمل چلایا۔ یہ تو جو ہے وہ آدمی کے دماغ میں سائیکولوجی ہے کہ بھائی روزے میں ایسا ہو جائے گا، نہیں ڈاکٹر بول رہے اور مسلمان حکیم بول رہے، نہیں، روزے کے اندر بھی ہے شروع میں جو ہے وہ آپ کو سیٹ ہونے میں، کیونکہ آپ ہر 5 گھنٹے میں 5 پوائنٹ پیٹرول ڈال رہے ہیں نا، تو آپ کا میدا ویسا ہو گیا ہے کہ وہ ایئر پکڑ رہا، 5 گھنٹے کے بعد نہیں ملا کچھ تو اندر کاؤ کر رہا، تو وہ آپ کا ایک 3 دن کے اندر جو ہے نا وہ کاربوریٹر جو ہے نا آپ کا سلو پیٹرول دینا چالو ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ آپ کی شوگر نارمل ہی رہے گی۔ بعض موقع پہ آدمی سوچتا ہے کہ میری کمزوری ہے، میری شوگر ہے، میری عمر ہے، میری یہ بیماری ہے، میں کیسا کے جاؤں گا، یہ اپنے اطراف کو کور پورا یہ نیت کر دیکھو، جتنے عزائم کی بلندی رہے گی نا اتنا اللہ بڑا کام دے گا۔ اپنے سینٹر جیسے اب بہت بڑی سے جو ہے وہ کئی دنوں سے کچھ بھی کھاؤ ٹھکانا نہیں ہے، کیا بودڑ ہے نا، اچھا آپ لوگ کے پہنچنے پہ ایک اثر پڑے گا، حیدرآباد ہے، آپ کے پہنچنے پہ ایک اثر پڑے گا، یہ سارے امور کو اپنے کو مشورے میں لینا ہے، اس کے لیے 5-10 آدمی روزانہ بولو یا پھر آپ جیسا مناسب ہو یہ بیٹھے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تقاضے آنے کے انتظام مت کرو، تقاضوں کو پیدا کرو، یہ دعوت کی بنیادی بات ہے کہ تقاضے آئیں گے تو کریں گے، تقاضے آنے کے انتظار مت کرو، تقاضے پیدا کرو، پھر تقاضے کون پورا کرے گا، ان احباب کے بارے میں سوچو اور پھر ان احباب کو ترغیب دے کر کے اس پر عمل کرو، آرڈر مت دو کہ بھائی تم جانا ہے ادھر، ابھی زمانہ نہیں رہا، اس کی بات بھی نہیں سن رہا، وہ ہمارے دوست کے گھر میں مہمان ہے، اس کی چین توڑ دیا ہے، بچے نے سائیکل کی چین توڑ دیا، اس کے ماموں نے ڈانٹے، بولے یار کیا بچے بولے چین توڑ دیا، بچہ کے ماں کو بولتا، ماموں پیار سے بولتے نا، بولے نامی چین ڈالتا تھا سائیکل کی، بچہ سننے تیار نہیں ہے، تو اب یہ تو بچوں کے باپ ہے نا، اب ان کی شادی اگلے سال ان کو بھی خوشخبری ملنے کی،
وہ کیا سنیں گے؟ وہ تو تقاضے کون پورا کرے گا اس کو ترغیب دو، اور ہو جائے اس پر اللہ کا بھی شکر کرو، اور ساتھیوں کو بھی اعانت کے جملے بولو، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کیا، ایک تقاضا پورا کر دیا ماشاء اللہ۔ 2 منٹ فون پہ ترغیب اور تھوڑی سی ہمت افزائی کرنے کو کیا جائے گا اپنا، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ بولو، مولانا کیا تقاضے آپ بولو۔ میرے دل میں دماغ میں جتنی باتیں تھی اتنی میں نے بول دیا۔